بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے ججز کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا سخت اقدام اٹھا لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جس پولیس افسر کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے وہ پولیس افسر اس جج سے سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حامد خان صاحب کی جانب سے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چونکہ جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں ان کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، اور آئینی بینچ نے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ہفتہ بھی بتا دیا ہے کہ کس ہفتے مقرر کرنے جا رہے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور حامد خان صاحب فوری طور پر اس کو لگوانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی صورت یہ معاملہ ڈیلے نہ ہو۔ ان کی جانب سے جو ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے پہلے بھی مختلف جو سیشن ججز کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، اور اس طریقے سے ایک سیشن جج صاحب اغوا بھی ہو گئے تھے، تو اس پر پھر جو یہ پورا ایریا ہے اس کی جو ٹانک کی اور لکی مروت اور اس پورے ایریا کی جو عدالتیں تھیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں منتقل کر دی تھیں۔ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں ججز بیٹھتے تھے۔ اب وہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ چونکہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ اپنے ججز کو، چونکہ پشاور ہائی کورٹ جہاں انصاف دے رہی ہے وہیں پہ وہ اپنے ججز کی پروٹیکشن بھی چاہتی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ججز کو سیکیورٹی کی عدم فراہمی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب جج پولیس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو پولیس افسران ناراض ہو کر جج سے سیکیورٹی واپس لیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا، میرے تمام ججز کو سیکیورٹی دینی ہوگی۔ درخواست پر سماعت 2 رکنی بینچ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل 2 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت میں درخواست گزار وائس چیئرمین خیبر پختونخوا بار کونسل صادق علی محمد، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام یوسف زئی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ سمیت دیگر پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، عدالتوں، ججز اور جوڈیشل افسران کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے یہ رٹ دائر کی ہے، اور عدالت کے حکم پر 3 اجلاس ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے سیکیورٹی ہے۔ جج جب پولیس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو پولیس افسران ناراض ہو کر جج سے سیکیورٹی واپس لیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا، میرے تمام ججز کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہوگی۔ پشاور میں ایک سال میں 55 سے 60 ہزار FIRs درج ہوئی ہیں۔ پشاور میں ایک سال میں 55 سے 60 ہزار FIRs درج ہوئی ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ججز کی سیکیورٹی کے لیے SOPs بنائے ہیں، جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کا موقف تھا کہ پولیو ڈیوٹی پہ اس وجہ سے اگلے ہفتے پولیس وہاں پر مصروف ہوگی، جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ پولیو کے لیے کوئی الگ فورس بنائیں۔ جب بھی پولیو کمپین ہوتی ہے تو اس میں ساری پولیس فورس مصروف ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کریں۔ محکمہ داخلہ کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ججز کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت کو ڈائریکٹ بلایا گیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، چونکہ وفاقی حکومت کہتی ہے جی کہ یہ تو صوبائی ذمہ داری ہے، تو اس پر پھر لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ جو ڈویژن بینچ ہے اس نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سیکیورٹی ہے وہ وفاقی مسئلہ ہے، تو وفاق کی کیا کنٹریبیوشن ہے یا وفاق کیا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ محکمہ داخلہ کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ججز کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے۔ جو رسک علاقے ہیں، جو رسک کے علاقے ہیں وہاں پر تمام ججز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ جنوبی اضلاع میں عدالتیں بند اور وکلاء احتجاج پر ہیں، ججز کی نقل و حرکت کے دوران سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جس پر انہوں نے کہا عدالت کو بتایا کہ پولیو مہم ہے، یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ججز کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ وزراء اور افسران کے گھروں میں اضافی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ججز کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں۔ قافلے میں بھی جب کوئی جاتا ہے تو پہلے سے ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اب اس پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کرم میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ عدالت اگر ان سے رپورٹ مانگے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو سب پتہ چل جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا اگر یہ انتظام نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے رپورٹ طلب کریں گے اور پھر جوڈیشل آرڈر کے ذریعے سب طے کریں گے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ حساس علاقوں میں ججز کے لیے بلٹ پروف گاڑی دی جائے، جس پر چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا میرے علم کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی ہے، حکومت کو اگر وہ گاڑی چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ وفاق اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میں ایک بات کروں گا کہ اٹارنی جنرل آفس کے افسران کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، ایڈوکیٹ جنرل آفس کے افسران کو سیکیورٹی دی جاتی ہے لیکن اٹارنی جنرل افسران کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم آپ سے فریاد کر رہے تھے اور آپ اپنی
فریاد لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس موقع پر رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے عدالت کو بتایا کہ جو نئے SOPs بنائے ہیں وہ رات کو ہمیں ملے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کو ڈسکس کریں اور پھر ہمیں آگاہ کریں، ہم اس کیس کو آئندہ بدھ کے دن سنیں گے۔ فاضل بینچ نے کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس میں جو معزز عدالت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ کی جائے، آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کیا جائے، اور ہر صورت جو آئین اور قانون کے تحت ججز کو سیکیورٹی نہیں ہوگی وہ انصاف کیا دیں گے۔ اور جس طریقے سے 2.5 سال میں پشاور اور خیبر پختونخوا کی عدالتوں نے انصاف دیا ہے وہ ایک مثالی اور تاریخی ہے۔ اس وجہ سے پھر مسائل بھی ہیں اور ان مسائل کا حل ہر صورت حکومت کو نکالنا ہوگا۔ کل جب آرمی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت تھی تو وہاں معزز بینچ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو دائر درخواستیں ہیں ان پر نمبر چونکہ لگ چکا ہے اور وہ کافی ساری درخواستیں ہیں، اور عدالت نے کہا تھا کہ یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم آرمی عدالتوں سے متعلق مقدمات کو سنیں گے اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہم درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے 26ویں یعنی ترمیم کی۔ دوران سماعت عدالت نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ خصوصی عدالتوں سے متعلق جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستیں سننی ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستیں جنوری کے دوسرے ہفتے مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس 26ویں ترمیم سمیت بہت سے کیسز پائپ لائن میں ہیں، یہ امین الدین خان صاحب نے کہا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری تھے کہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ خصوصی عدالتوں سے متعلق کیس موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دیتے ہیں، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی مقرر کرنی ہیں۔ اب چونکہ معزز جو بینچ ہے اس کی جانب سے یہ عندیہ دے دیا گیا کہ ہم یہ جو درخواستیں ہیں ان کو مقرر کریں گے چھٹیوں کے بعد یعنی جنوری کے دوسرے ہفتے میں۔ حامد خان صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس میں بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، کراچی بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جماعت اسلامی، خواتین وکلاء، سینئر وکلاء، سینئر جو میل وکلاء ہیں ان کی جانب سے پٹیشنز، تو یہ ایک درجنوں پٹیشنز ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست ہے، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، PTI کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر وہ بھی درخواست گزار ہیں، انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت تو نہیں کی لیکن پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے وہ درخواست ضرور دائر ہوئی ہے۔ اب ہر صورت جو حامد خان صاحب ہیں، چونکہ حامد خان صاحب کا یہ موقف ہے، پہلے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کسی صورت یہ 26ویں ترمیم آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں وکلا میں بہت زیادہ تقسیم ہے، اور اب تو جس طریقے سے ہم ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ وکلا کے جو انتخابات ہیں وہ جمہوری ہوتے ہیں، وہاں دونوں فریقین کھڑے ہوتے ہیں، نعرے بازی بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور پیار کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اب یہ پہلا دوسرا سال ہے جب دھاندلی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ صرف ابھی جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب گروپ جیتا ہے، اور وہاں پر پہلی دفعہ درخواست کی ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کو آپ دوبارہ ووٹنگ کریں اور CCTV کیمرے چیک کریں جو پولنگ سٹیشنز پہ لگے ہوئے تھے۔ اس حد تک پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے نظام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے وکلاء کے فنڈز دیے جا رہے ہیں بار ایسوسی ایشنز کو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے لیے زیادہ تر ججز کی نامزدگی ہے وہ کون ہے، یا پولیٹیکل کیسز میں وکیل ہیں یا وہ بار کے نمائندگان، کوئی ممبر رہا ہے، کوئی بار کا صدر ہے، کوئی نائب صدر، یہ ایک سلسلہ ہے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور حامد خان اور باقی جو وکلاء ہیں، بیرسٹر صلاح الدین ہیں، اسی طریقے سے جو مختوم صاحب ہیں، تو یہ وکلاء ہیں جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پہ اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور حامد خان صاحب نے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی جلد سماعت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں عدالتی دائرہ اختیار اور بنیادی حقوق کا مسئلہ ہیں، اور بنیادی حقوق کا جہاں مسئلہ آ جائے وہ فوری نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ آئے روز ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، آئے روز جوڈیشل کمیشن فیصلے کر رہا ہے، آئے روز جوڈیشل کمیشن تقرریاں کرنا چاہتا ہے، ججز کی تقرریاں ہو رہی ہیں، آئینی بینچ اہم مقدمات کو نمٹا رہا ہے۔ اب تک تو جو آئینی بینچ ہیں وہ میرے خیال میں تو کوئی 1 صفحے سے زائد کوئی فیصلہ نہیں لکھا گیا، کوئی ججمنٹ تو نہیں آئی، کوئی آئینی معاملے پر ججمنٹ تو آئی نہیں ہے۔ یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بنایا گیا اور صرف یہ تھا کہ جو حکومتی کیسز ہیں
وہاں حکومت جو ایگزیکٹو کی ووٹنگ کی اکثریت ہے وہ بینچ بنائے گی۔ تو یہ تو جو منصور علی شاہ صاحب روز لکھتے ہیں اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور حامد خان صاحب نے درخواست دائر کی ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں عدالتی دائرہ اختیار اور بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جو کام کیا جا رہا ہے، اب پھر ججز کہتے ہیں جی کہ اس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہہ دیا جائے گا، جو پچھلے فیصلے ان کو پروٹیکشن دے دی جائے گی، ان کو سیکیور کیا جائے گا۔ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی سی او کے تحت جو ججز تھے انہوں نے حلف اٹھایا، وہ عدالتیں اور ججز غیر آئینی ڈکلیئر ہو گئے، لیکن ان کے جو فیصلے تھے ان کو تحفظ مل گیا۔ تو اب یہ بھی ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ تحفظ مل جاتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ حامد خان صاحب بھی کسی صورت جگہ نہیں دے رہے، پہلے ہر صورت درخواستیں دائر ہوئیں، 45-48 دن کے بعد درخواستوں پہ نمبر لگا، اور اب بالآخر ان درخواستوں کے اوپر سماعت کے لیے جنوری کے دوسرے ہفتے کا عندیہ دیا ہے کہ جناب ہم نے وہ سننی ہے، لیکن حامد خان صاحب چاہتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چاہتی ہے کہ آپ ان کو فوری سنیں، مزید ٹائم نہیں، فوری طور پر سنیں، اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور قاضی فاضل تو چھٹیوں کے بھی خلاف تھے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معزز آئینی بینچ ہے، چونکہ یہ اسی نقش قدم پر ہے، تو کیا یہ چھٹیوں کو پریورٹی دیتے ہیں یا عوام کے جو بنیادی اور حقوق ہیں ان کو پریورٹی دیتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے فار دی فکسیشن آف دی کیسز، تو اب اس کے اوپر کل عدالت میں پیش رفت ہو سکتی ہے، سوموار کو پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب سی ایم فائل کی جاتی ہے تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہونی ہوتی ہے، تو اس کی جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ لیاقت بلوچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، چونکہ جماعت اسلامی کی درخواست کو بھی نمبر لگ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے فل کورٹ کا کہہ رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ نہ صرف آپ یہ جلد سماعت کے لیے مقرر کریں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس کو لگائیں بھی فل کورٹ میں، یہ مطالبہ ہے۔ اور 31 اکتوبر کے فیصلے کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے کا دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو مختصر بتا دوں، جو لیاقت بلوچ نے آج 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کا جب تک فل بینچ نہیں بنے گا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور سارے مسئلوں کی اس وقت جو جڑ ہے وہ 26ویں یعنی ترمیم ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے عوام میں عدم اعتماد کی خلیج بڑھا رہے ہیں، یہ لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے عوام میں عدم اعتماد کی خلیج بڑھا رہے ہیں۔ نظریہ ضرورت کے فیصلوں نے ملک کو ملت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے عوام میں عدم اعتماد کی خلیج کو بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 26ویں یعنی ترمیم کی سپریم کورٹ میں سماعت فل بینچ میں کی جائے، 26ویں یعنی ترمیم سے نظام عدلیہ متاثر ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔